الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا صدق الله مولانا العظيم۔ محترم سامعین کرام، مسنون نماز میں ہم کل کے سبق میں قیام کی سنتیں تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اس سے اگلے جو نماز کے ارکان ہیں ان کی ادائیگی جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ ہم سیکھیں گے۔ آگے بیان کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ کل کا بھی طریقہ اور آج بھی یہ مکمل نماز کا طریقہ مردوں کی نماز کا ہے۔ عورتوں کی نماز کا جو فرق ہے وہ علیحدہ انشاءاللہ ایک سبق میں واضح کر دوں گا۔ جو چیزیں فرق کی ہوں گی وہ الگ بیان کر دی جائیں گی، باقی جو مشترکہ چیزیں ہیں وہ اکٹھی اس میں ہی آ جائیں گے۔ تو قرات کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح تکبیر تحریمہ کرنا فرض ہے، قیام کرنا فرض ہے، اسی طرح قیام کے اندر قرات قرآن پاک کرنا بھی فرض ہے۔ مطلق قرات کرنا فرض ہے، لیکن اس میں پھر دو حصے بنتے ہیں قرات کے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک اس کے ساتھ سورت ملانا۔ ان کا الگ الگ حکم ہے کہ یہ دونوں واجب ہے۔ تو بہرحال قرات مطلق کرنا یہ فرض ہے۔ اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب بھی تم نے قرات کرنی ہے تو اس کے لیے اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اس کو کہتے ہیں تعوذ، تو اعوذ باللہ پڑھنا۔ اسی طرح دوسرا جو عمل ہے وہ ہے تسمیہ، یعنی اعوذ باللہ کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ بھی سنت ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صلاتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرات شروع کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک سنت طریقہ ہے۔ لیکن یہ جو بسم اللہ ہے، منفرد آدمی کو تو ساری قرات ہی آہستہ پڑھنی ہے، لیکن جو آدمی امام ہے اس کے لیے یہ تعلیم ہے کہ وہ قرات میں سے صرف الحمدللہ سے قرات شروع کرے گا، وہ بسم اللہ کو اونچی آواز سے نہیں پڑھے گا۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَقْرَأُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، میں نے ان چاروں شخصیات میں سے کسی شخصیت کو قرات کرتے وقت اونچی آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا۔ تو اس لیے امام کے لیے یہی طریقہ ہے کہ وہ قرات کو الحمدللہ سے جہرن شروع کرے گا، بسم اللہ کو اونچی آواز سے نہیں پڑھے گا۔ اسی طرح قرات کے بارے میں یہ تعلیم ہے کہ قرات ٹھہر ٹھہر کر اور
نہ زیادہ تیز پڑھنا نہ زیادہ اس کو جو ہے بہت زیادہ ٹھہر کر پڑھنا، بلکہ درمیانی جو ایک پڑھنے کا انداز ہے جس کو ترتیل کہتے ہیں، ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن پاک کو پڑھنا تو ٹھہر کر ہے، لیکن بہت زیادہ سست انداز میں بھی نہیں پڑھنا اور بہت زیادہ تیز انداز میں بھی نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد جو آدمی اکیلا پڑھ رہا ہے اس کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اس نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اس نے ساتھ سورت بھی ملانی ہے، تب اس کی قرأت کا یہ فرض جو ہے یہ پورا ہوگا، دونوں واجب مل کر۔ اس کے بارے میں حدیث پاک ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا امام کے پیچھے ہم قرأت کریں؟ تو آپ نے فرمایا اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، جب آپ کسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ امام کی قرأت آپ کے لیے کافی ہو جائے گی۔ لیکن وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، جب آدمی اکیلے نماز پڑھے تو فَلْيَقْرَأْهُ، تو پھر وہ سورۃ فاتحہ ضرور پڑھے، اور یہ اس کے پڑھے بغیر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جیسے کہ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، بخاری شریف کی بہت مشہور حدیث ہے کہ اس بندے کی نماز ہی نہیں ہوتی جو قرأت میں سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ تو تنہا آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا امامت کروا رہا ہے، اس کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ فاتحہ جب تک نہیں پڑھے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی آدمی مقتدی ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے، قرآن پاک میں سورہ اعراف میں ارشاد ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہو تو آپ نے کان لگا کر سننا ہے اور زبان سے خاموش رہنا ہے، پھر اللہ کی رحمت تم پر برسے گی اور تم پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں گے۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں اور خطبے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نماز کا اور خطبے میں جو ہے خطبہ سننے کا ادب بتایا ہے کہ آدمی نماز کے اندر بھی اور خطبے کے اندر بھی جب امام پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ کان لگا کر سننا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ اور جو میں نے ابھی حدیث سنائی ابن عمر رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے بھی فرمایا کہ جب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہو تو پھر کوئی قرأت نہیں کرنی، ہاں اگر اکیلے پڑھ رہے ہو تو پھر تم نے قرأت ضرور کرنی ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ کا اپنا عمل بھی یہی تھا کہ لا یقرأ خلف الامام، کہ امام کے پیچھے جب ہوتے تھے تو پھر وہ کوئی بھی قرأت نہیں کیا کرتے تھے۔ اب اس میں بعض اوقات اشکال ہوتا ہے کہ حدیثوں میں تو آتا ہے فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس میں وہی جو پہلے سبقوں میں ہم بات پڑھ چکے ہیں کہ جب دلائل مختلف ہوں، یعنی قرآن پاک کی ایک آیت کہتی ہے قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہونا ہے، اور حدیث پاک میں آ گیا فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو اس صورت میں کیا کریں؟ اگر ہم صرف حدیث کو لیتے ہیں قرآن کی آیت چھوٹتی ہے، اور اگر ہم صرف قرآن کو لیتے ہیں حدیث چھوٹتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے ان فقہا پر، اہل سنت والجماعت کے علماء پر، کہ انہوں نے اس کی وضاحت فرما دی۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ کے دادا استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث ہے نا کہ فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ اس بندے کے بارے میں ہے جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور یا پھر امام ہو، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لیکن جو بندہ مقتدی ہے اس کے بارے میں وہ دوسری حدیثیں ہیں کہ جو حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جس کا امام ہے تو امام کی قرأت ہی مقتدی کے لیے قرأت ہو جاتی ہے،
مقتدی کو الگ سے قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، بیہقی کی حدیث ہے کہ من صلی وراء الامام کفاہ قراءۃ الامام، جو بندہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اسے اپنی قرات الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو امام کی قرات ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن، جو بندہ ایک رکعت بھی پڑھتا ہے اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا، فلم یصلی، تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ اس آدمی کے لیے جو تنہا پڑھ رہا ہے یا وہ امامت کروا رہا ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے، الا ان یکون وراء الامام، ہاں اگر امام کے پیچھے ہو تو پھر اسے فاتحہ یا کسی قسم کی قرات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ تو بہرحال یہ ساری جو روایات ہیں ان کا جو مفہوم، جو سب پر عمل تبھی ہوگا جب ہم اس کے اصل مصداق کو سمجھیں گے، اور اس کی واضح دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں بیمار ہوئے تو آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ اس غشی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی طرف نہیں آ سکتے تھے۔ آپ بار بار کہہ رہے تھے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ جاؤ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، وہ امامت کروائے۔ ایک دفعہ کہا، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر پوچھا نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، صحابہ نے بتایا نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ 3 دفعہ کہا، اور تیسری دفعہ تو بڑی شدت سے بات ارشاد فرمائی، اور پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا۔ جب ہوش آیا تو پھر آپ 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد نبوی میں پہنچے، اور اس وقت تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز شروع کروا چکے تھے، قرات کرتے کرتے جہاں تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قرات پہنچی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری قرات دوبارہ نہیں کی بلکہ وہیں سے آگے شروع کر دی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ ایک مریض ہو اور وہ بار بار بے ہوش ہو رہا ہو، اور امامت شروع کروا چکا ہو، وضو کر کے 2 آدمیوں کے سہارے سے کافی فاصلہ طے کر کے وہ مصلی پر آیا ہو، تو کیا اتنی دیر میں فاتحہ پڑھی نہیں گئی ہوگی؟ فاتحہ تو پڑھی گئی تھی، آگے قرات بھی شروع ہو گئی تھی، سورت بھی شروع ہو گئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ دوبارہ نہیں پڑھی۔ تو اس سے بات معلوم ہوئی کہ اصل میں فاتحہ تنہا آدمی کے لیے ہوتی ہے یا اس آدمی کے لیے ہوتی ہے جو امامت شروع سے کروا رہا ہے۔ جب وہ جہاں سے قرات پہنچی ہے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر امت کو سمجھا دیا کہ میری جو حدیث ہے نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہ اس آدمی سے متعلق ہے جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو، منفرد ہو، مقتدی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے خود بخاری شریف میں اس اصول کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ انما یؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب روایات مختلف ہوں تو وہاں وہ عمل لیا جائے گا، وہ حدیث لی جائے گی جو سب سے آخر میں ہے، اور سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کا جو عمل ہے وہ ہے کہ جس میں آپ نے یہ بات ثابت کر دی کہ مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، امام کا پڑھ لینا کافی ہے، چونکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پڑھ چکے تھے، اب اسے دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ قرات سے متعلق یہ مسنون طریقہ ہے، اس کو ہم نے بیان کیا، ٹائم تو ہو چکا ہے، آگے مزید انشاءاللہ رکوع اور سجدے کے مسائل ہم نے پڑھنے ہیں، اور کل ہی انشاءاللہ مرد و عورت کی نماز کے جو فرق ہیں وہ بھی عرض کر دوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی
آپ نے بتایا کہ قرات حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لی تھی سورہ فاتحہ کی، یہ کون سی نماز تھی جس میں آپ پہنچے؟ تو یہ جہری نماز تھی؟ یہ اب اس وقت تو میرے ذہن میں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ جب جو قرات جہاں تک پہنچے تھے وہیں سے حضور نے قرات شروع کی تو سن ہی رہے تھے نا، تو اس لیے آگے شروع کی. بہرحال اس کے بارے میں تحقیق کر لیں گے کہ کون سی نماز تھی. باقی یہ ایک سوال ہے، ظہر اثر میں تلاوت سری ہوتی ہے تو کیا مقتدی کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے؟ تو جو مقتدی ہے اس کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہی پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں وہاں نہ سری کی تفصیل ہے نہ جہری کی تفصیل ہے، بلکہ مطلقاً پوچھا گیا کہ جب امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں، ہم فاتحہ پڑھیں یا نہ پڑھیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا کہ اگر زیادہ بھی اس بات پہ کوئی آدمی یعنی پڑھنے کو دل کرے تو صرف دل میں پڑھے، زبان سے پھر بھی